بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل عاصم منیر سے عمران خان کے سب سے بڑے کھلاڑی صدر عارف علوی نے جو انتہائی اہم ملاقات کی، اس ملاقات کے اندر عمران خان کا جو پیغام تھا، عمران خان کا جو میسج تھا، وہ پہنچا دیا گیا۔ اور عمران خان کا میسج دیکھیں، یہ انکشاف عمران خان نے خود کیا۔ عمران خان نے انٹرویو دیا عمران ریاض خان کو۔ عمران ریاض خان کو جو انٹرویو دیا عمران خان نے اس میں اس بات کا انکشاف کیا کہ صدر عارف علوی کے ذریعے جو ابھی ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے، جو پہلی اور بڑی ملاقات تھی جنرل عاصم منیر کی پی ٹی آئی کے کسی بھی آدمی کے ساتھ، اور خاص طور پر عمران خان کے کھلاڑی کے ساتھ، اور اس میں عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنا پیغام، میں نے اپنا میسج پہنچا دیا ہے، اور جنرل عاصم منیر کو وہ سارا کا سارا معاملہ صدر عارف علوی کے ذریعے سے پہنچا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح سے حالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اس ٹائم عمران خان ایک ایسی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں، عمران خان ایک ایسی لیڈنگ پوزیشن میں ہے کہ کوئی بھی اس ٹائم جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس میں عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا۔ اس لیے جنرل عاصم منیر کو بھی اس بات کو نالج ہے، اور اس وقت تک جتنی بھی بریفنگز ہوئی ہے ملکی حالات کے بارے میں، ملکی معاملات کے بارے میں، ملکی سچویشن کے بارے میں، اس میں یہ بڑا کلیئرلی اور بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کی یہ ڈیمانڈز ہیں، کیونکہ اس ٹائم اپوزیشن میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ صرف اکیلا عمران خان، باقی تو سارے یہ 13-14 جماعتیں تو حکومت کے اندر بیٹھی ہیں، اور عمران خان صرف باہر اپوزیشن میں بیٹھا ہے، اور اپوزیشن میں بیٹھ کے اتنی تگڑی اپوزیشن جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے عمران خان کو مائنس کرنا ناممکن ہو چکا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، اور نئی آنے والی، دیکھیں جیسے ہی جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا، اب آپ یہ بات سمجھیں، جیسے ہی جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا تو عمران خان نے بڑا کلیئرلی اپنی پارٹی کو بتا دیا کہ کسی بھی شخص نے، کسی بھی آدمی نے، اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی عہدیدار وہ جنرل عاصم منیر اور نئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا۔ حالانکہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا جنرل باجوہ، اس کے اوپر تو اب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں، بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں، جس میں عمران خان اب کھل کر بات کر رہے ہیں، جس میں مونس الائی یا پرویز الائی اس کے حق میں بات کرتے ہیں جنرل باجوہ کے۔ لیکن عمران خان جس طریقے سے کھل کر بات کر رہے ہیں، اور پچھلے تقریباً 3-4 سال کی جو پوری کی پوری داستان ہے، پوری کی پوری جو کہانی ہے، پورا کا پورا جو واقعہ ہے، وہ سناتے ہیں۔ اب عمران خان نے یہ بڑا کلیئر پیغام پہنچایا ہے جنرل عاصم منیر کو۔ جنرل عاصم، دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جو انتہائی اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں، اس کے اندر ایک تو شہباز شریف سے ملاقات کی، اور دوسرا صدر عارف علوی کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر بڑے اہم ترین دوروں کے اوپر اصل میں پہنچے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر جا کے جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے، دیکھیے سب سے بڑا جو اس ٹائم فوج کا کام ہوتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا یا آرمی کا جو کام ہوتا ہے، وہ تو یہی ہوتا ہے کہ ملک کی جو جغرافیائی سرحد ہے، یا ملک کے جو بارڈرز ہیں، ملک کی جو زمین ہے، ملک کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں، اس کو سیکیور کرنا ہے۔ اصل تو ذمہ داری، اصل تو رسپانسبلٹی، اصل تو کام فوج کا یہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے آتے ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو ادھر ادھر کی کہانیاں، ادھر ادھر کے معاملات ہیں، یہ گانے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ اس طرح کی اور چیزیں، یہ اب بالکل ختم کی جائیں، یہ بالکل بند کی جائیں، اور پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ پروفیشنل جو اس ٹائم سچویشن ہے، جو پروفیشنل معاملات ہیں، جو آرمی کے پروفیشنل معاملات ہیں، اس کے اوپر یہ فوکس کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایل او سی پہنچے، اور وہاں پر جنرل عاصم منیر نے جو وہاں پر بارڈر کے اوپر جو سولجرز ہیں ان کے ساتھ جا کے ملاقات کی، اور وہاں سے انڈیا کو، مودی کو بڑا کلیئرلی پیغام دیا کہ مودی تم باز رہنا، مودی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، مودی خبردار رہنا، اگر تم نے کوئی یہاں پر ایسی ویسی حرکت کی تو یہ ذہن میں رکھنا
کہ پھر ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. دیکھیں یہ وہی والا جملہ، مشہور جملہ جو جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ سرپرائز تو ملے گا، سرپرائز تو ملے گا، سرپرائز پھر ملا. اسی طرح سے اب جنرل عاصم منی نے آتے ساتھ ہی وہ والی بات کی ہے جو پچھلے 5-6 سال کے دور میں صرف جنرل آصف غفور نے کی تھی، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کی. اور وہ موقع بھی ایسا تھا جہاں پر جو پاکستان اور انڈیا دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے اور باقاعدہ ایک جنگ بھی چھڑ گئی تھی، اور وہاں پر سارا کا سارا جو نقصان ہوا وہ انڈیا کا ہوا تھا. اور پاکستان نے تو ان کا ایک پائلٹ بھی پکڑ لیا، اس کو گرفتار کر لیا. بعد میں انڈیا نے گھٹنے ٹیکے، انڈیا نے معافیا مانگی اور معافیا مانگ کے اپنا پائلٹ جو ہے وہ یہاں سے رہا کروایا. لیکن جو پاکستان نے رسپانس دیا وہ بڑا تگڑا رسپانس تھا. اسی وجہ سے اب جنرل عاصم منیر نے آتے ساتھ ہی جو سب سے پہلی بات کی، جو سب سے پہلا ٹور کیا، جو سب سے پہلا پیغام دیا، وہ تھا پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہندوستان کو اور مودی کو. یہ جنرل عاصم منی نے، دیکھیں یہ جو پیغام ہے یہ بڑا اہم پیغام ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں پچھلے 3 سے 4 سال 5 سال جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی وہ ساری کی ساری اس چیز کے گرد گھومتی تھی، اور اس کے اوپر بڑی باتیں ہو چکی ہیں، اور اس کے اوپر جنرل باجوہ کی طرف سے یہ سمجھایا بھی گیا، یہاں پر صحافیوں کو بھی بتایا گیا اور پوری کی پوری سول ملٹری لیڈرشپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے انڈیا کے ساتھ باقی معاملات چلانے ہیں. حالانکہ اس دور میں کشمیر کا اتنا بڑا ایشو ہوا، کشمیر وہ کھا گئے، کشمیر کو ہڑپ کر گئے، پھر اس کے بعد وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہا، پھر بارڈر کے اوپر یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، وہاں پر جو فائرنگ کرتے ہیں اور فائرنگ کی وجہ سے یہاں پر پاکستانیوں کی شہادت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بڑا سافٹ رویہ رہا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. لیکن اب جو جنرل عاصم منی نے پیغام دیا وہ اصل پیغام ہے، وہ صحیح پیغام ہے، وہ اسپرٹ جو پاکستان آرمی کی ہے کہ اپنے دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، اور اس کو وہ پیغام دیا. اب یہ والا تو سارا معاملہ جنرل عاصم منی نے سنبھالا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں بھی اب جنرل عاصم منیر کو بڑا کلیئر پیغام پہنچا ہے عمران خان کی طرف سے، اور صدر عارف الوی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا ہے کہ اس ٹائم جو ساری کی ساری سچویشن ہے اس کا حل، اس کا سلوشن یہی ہے کہ ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اسمبلیاں توڑی جائیں، اسمبلیاں تحلیل کی جائیں. اور صدر عارف الوی اس وقت بالکل تیار ہے، بالکل تیار بیٹھا ہے، اور یہ کسی وقت بھی اگر عمران خان اسمبلیاں ڈیزالو کرتا ہے پنجاب اور کے پی کی، اس کے بعد صدر عارف الوی شہباز شریف کو کہے گا کہ اعتماد کا ووٹ لو. اعتماد کا ووٹ یہ لے نہیں سکتے کیونکہ کوئی اتحادی اس وقت حکومت کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے، اور سارے کے سارے اتحادی بھاگ گئے ہیں. اور اسی وجہ سے جیسے ہی صدر نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا تو کیا ہونا ہے، شہباز شریف کی حکومت فارغ ہو جانی ہے، ان کے پاس نمبر ہی پورا نہیں ہے. تو یہ اب بڑا کلیئر پیغام چلا گیا ہے. جنرل عاصم منی نے کہا ہے کہ اس کو سیاسی طور پر ہینڈل کیا جائے، اور میں جہاں تک ہو سکا جو موجودہ حکومت ہے یا جو کرائسس ہے اس کو نکالنے کے لیے موجودہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالوں گا تاکہ ان کو گھر بھیجا جائے.